وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم ندع ایدینا حتى يبدأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيدع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتدع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل رواه مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو ہم اپنے ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک کھانے میں نہ ڈالتے۔ یعنی بہت بڑے ادب اور اخلاق کی بات سکھائی گئی کہ ایک ہی کھانے پر اگر مختلف طرح کے لوگ، مختلف درجوں کے لوگ، مختلف حیثیتوں کے لوگ شامل ہوں تو سب سے پہلے ابتدا اس کو کرنی چاہیے جو ان میں سب سے بلند مرتبہ رکھتا ہو، بلند حیثیت رکھتا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب کھانا کھاتے تو سب سے پہلے آپ کھانے کی ابتدا کرتے برکت کے لیے۔ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ ایک لڑکی آئی، گویا کہ اس کو دھکیل کر لایا جا رہا ہے، وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی آیا، گویا اس کو بھی دھکیل کر لایا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، سو وہ اس لڑکی کو لے آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانے کو حلال کرے، تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر اس اعرابی کو لایا کہ اس کے ذریعے کھانے کو اپنے لیے حلال کرے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا۔ یعنی کھانے کی حرمت اور کھانے کی برکت میں سے یہ بات ہے کہ جب تک بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کا ڈھکن نہ اٹھایا جائے یا اس کی ابتدا نہ کی جائے، اور کسی بھی بڑے سے ابتدا کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اس کا افتتاح کرے۔ اور جس طرح گھر میں والدین ہیں تو والدہ یا والد یا اسی طرح جو بھی دسترخوان پر موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر اس کی ابتدا کرے۔ یہاں پر جو دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک چھوٹی بچی کا کہ جو یکایک کھانے کی طرف آ رہی تھی تاکہ کھانے میں سے کچھ اٹھا لے، آپ نے اس کو روک دیا، اور اسی طرح ایک عرابی کہتے ہیں بدو دیہاتی شخص کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ بھی اچانک اس طرح آیا کہ گویا بغیر پوچھے کھانے میں ہاتھ ڈال دے گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دراصل شیطان ہے جو ان کو لے آیا ہے۔ یعنی ناسمجھ ہے، بچی ہے تو وہ بھی ناسمجھ ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ ابتدا کیسا کرنی ہے۔ اور اسی طرح یہ بدو ہے، عرابی ہے، دیہاتی ہے، تو ان کے ہاں بھی کوئی تہذیب اور سلیقہ نہیں تھا، اور انہیں کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور بغیر پوچھے وہ شریک ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے ان دونوں کو لے آیا۔ لے آئے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پیچھے، ان کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں خیال ڈالا اور انہیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی، اور پھر وہ اس کھانے میں بغیر بسم اللہ کے شریک ہونے لگے۔ تو آپ نے جب تک بسم اللہ پڑھی نہیں گئی آپ نے ان کا ہاتھ روکے رکھا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے ایک کھانے میں بڑے لوگ بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، تو بچوں کو کھانے میں بغیر اجازت یا بغیر اس کی ابتدا کی ہاتھ نہیں ڈالنے دینا چاہیے۔ اس سے کھانے کے اندر بے برکتی ہوتی ہے اور تہذیب کے بھی، اس سلیقے کے بھی خلاف ہے کہ اگر بچے کو بھی مائیں پہلے کھلانا چاہتی ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ماں خود ڈھکن اٹھائے، بسم اللہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد بچے کو دے سکتی ہے۔ یعنی بچے کو سرو تو پہلے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ خود سے اپنے طور پر اس کی ابتدا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ناسمجھ ہے اور وہ اس موقع پر پراپر طریقے سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے ایک پوری زندگی کا ایک نقشہ بنتا ہے۔ یہ اسلامی تہذیب اور اخلاق ہے، یہ اسلام کا تمدن ہے
رہن سہن کا طریقہ ہے جس میں ہر چیز میں ایون کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ شامل ہے، کیونکہ اسلام جو ہے پیس، سکون اور اطمینان کا نام ہے۔ جب انسان کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو دل میں ایک خاص قسم کو سکون انسان کو ملتا ہے، انسان اس اللہ کے نام سے، اس ذکر سے متاثر ہوتا ہے، پھر اطمینان سے کھانا کھاتا ہے۔ جب اللہ کا نام لیے بغیر صرف اٹھا کے کھا لیا جائے تو وہ کھانے کے اندر وہ اطمینان شامل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کھانا اپنا پورا اثر نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میں نے جب ان کو روکا تو صرف ان کا ہاتھ نہیں روکا بلکہ ایک طرح سے شیطان کا ہاتھ بھی میں نے روکا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا۔